سامعین محترم، ہمارے اگلے پروگرام کا وقت ہے اور پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ کورونا کے حوالے سے جو مختلف مفروضے یا مسکنسیپشنز یا وہمیں یہ موجود ہیں عام ڈسکشن میں، روزمرہ کی ڈسکشن میں آپ کو سننے ملتے ہیں، کس حد تک یہ چیز جو ہے حقیقت ہے، اور کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت ایگزیجریشن کی گئی ہے یا کوئی مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے حقیقت کا، تو حقیقت ایویڈنس پہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ ویکسینیشن لگنے سے بخار آتا ہے، جی، تو ایویڈنس ہے کہ بخار آتا ہے، سو یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگنے سے دماغ پہ اثر آ جاتا ہے، جی، اس کی ایویڈنس آلموسٹ نن ہے، ٹھیک، لہٰذا وہ افسانہ ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ صحیح، وہ چیز جو آپ کے عام مشاہدے میں نظر نہ آئے، اس جیسے مثال کے صابن والا پانی فرش پہ ہوگا جی، تو 100 میں سے 90 لوگ گریں گے، یہ ایویڈنس ہے۔ صحیح، سادہ پانی ہے تو شاید 5-10 لوگ گریں گے، یہ ایویڈنس ہے۔ اور اگر فلور خشک ہوگا تو بھی لوگ گر سکتے ہیں، صحیح، لیکن بہت کم گریں گے۔ تو یہ ایویڈنس اس طرح جمع ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بڑی بدنصیبی ہے یہ کہ ایک چیز جو سائنس سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں اب بہت بڑی تعداد نے ویکسینیشن کر لیا ہے۔ امریکہ میں تقریباً 60 سے 70%، انگلینڈ میں بھی تقریباً اسی طرح، اور بہت سارے ممالک میں تقریباً۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں بہت کانشیس ہیں، صحیح، اپنے ایک شخص کے لیے تکلیف ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس کو برداشت نہیں کرتے، بڑی ان کی زیرو ٹالرنس ہے پیشنٹ سیفٹی پہ۔ جی، تو وہ جب وہ لوگ لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور وہ معاشرہ جہاں اگر کسی کو غلط دوا مل جائے تو وہ مقدمہ کر دیتے ہیں، اس معاشرے میں ابھی تک کوئی مقدمہ آپ کو ویکسین کے خلاف نہیں نظر آیا، صحیح، تو ظاہر سی بات ہے ویکسین کا فائدہ تو ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے تو تھوڑے دن پہلے ایک عجیب سا ایک ای میل چلا، وہ کہ جناب ویڈیو چلا کہ وہ جن لوگوں نے ویکسین لگا 2 سال میں مر جائیں گے۔ بالکل، اللہ کے نیک بندے، اتنی زبردست کیلکولیشن، اور اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ تو مجھے یاد ہے میرے بہت سارے دوستوں نے، چونکہ مجھے تھوڑا سا کورونا میں کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے اور نیشنل انٹرنیشنل فورمز میں ہوں، تو کہیں پہ کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ملا کہ ایسی کوئی ایویڈنس آ رہی ہے کہ 2 سال کے اندر۔ تو ایویڈنس دیے بغیر جب کسی کا نام لے کر کے کوئی بھی چیز ہے، تو میں نے فوراً لوگوں کو کہا نہیں مجھے یہ صحیح نہیں لگتا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ فیک تھا۔ اس قسم کے کئی آئے ہیں، تو یہ بہت ہی نقصان کی چیز ہے، اور ہمیں ان باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ دیکھیے، ویکسین لگنے میں ایسا اگر کوئی کہتا ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو غلط کہتا ہے۔ اٹس اے ٹائپ آف میڈیسن جو کہ آپ کی باڈی کے اندر جا رہا ہے، میڈیسن نہیں ہے، ایک کیمیکل ہے یا ایک چیز ہے جو جا رہی، تو کچھ نہ کچھ تو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، اور ہر ویکسین کا کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب 1 in million یا 1 in trillion اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ 1 ملین لوگوں کو اس سے محروم کر دیں، تو یہ زیادتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو بینگ مسلم قرآن مجید میں بھی ہدایات موجود ہیں کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو آپ خوب تحقیق کر لیا کریں پہلے، اور اس کے اوپر بالکل اس کی بیس پہ جو ہے وہ کوئی غلط اقدام نہ کر بیٹھیں۔ تو ایسا ہے کہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ ویکسین کے حوالے سے بھی بہت پروپیگنڈا ہمیں نظر آتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے؟ بلکہ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا لانچ کیا، اگر ہم بھی بغیر تحقیق کے وہ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں وہ انفارمیشن، تو ہم بھی کیا اس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، اور کیا ایسے جو لوگ ہیں تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ایک بڑی عجیب سی ٹینڈنسی ہو گئی ہے کہ ہم جو استعمال جو ہم کرتے ہیں فیس بک اور ان چیزوں کو، اس کو یقین یعنی ہے کہ 90% لوگ اس کے پورے متن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں،
اوپر لیس دے فارورڈ کر دیا. اور شکر ہے کہ انہوں نے اب فارورڈ ایک ہی بار کر سکتے ہیں آپ کسی ایک کو, جب فارورڈ مینی ٹائمز ہوئی ہے کم سے کم ایک اچھی بات کی ہے جن لوگوں نے, کہ وہ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے ایک چیز دیکھنا تھا اور اپنے سارے کانٹیکٹ کو ٹک کرنا تھا فارورڈ کر, تو کم سے کم وہ کم ہوا ہے. لیکن وہ جو آپ نے بات کہی بہت صحیح ہے کہ دیکھیے آپ جس چیز کے بارے میں مطمئن نہیں ہے کہ یہ سچ ہے, اس کو آپ کسی اور کو اگر بھیجتے ہیں تو آپ جھوٹ کو پھیلانے میں شریک ہو رہے ہیں. بالکل. یہ اس کے قانونی مضمرات بھی ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے رول کہ آپ کے پاس ریگولیشن ایکٹ ہے جو کہ آپ کے خلاف جو بھی ایسا کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ سائبر کرائم کے تحت آتا ہے. تو سٹنلی ایسے لوگوں کو جو بے سمجھے بوجھے, چاہے یہ یا کسی اور چیز کے بارے میں, کسی اور چیز کے بارے میں, ملک کی سلامتی کے بارے میں, ملک کی ترقی یا ان کے بارے میں کوئی غلط کوئی ان کے پاس آتا ہے, تو ہم بجائے اس کو تصدیق کی اگر آگے کرتے ہیں تو ہم اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی نیگیٹو خبر کو تو 10 بار پڑھیں جی, اور کوشش کریں اس کو شیئر نہ کریں. صحیح, کیونکہ آپ نہیں اس کی تحقیق مکمل نہیں کر سکتے. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو غلط چیز آ رہی ہے, غلط بات کسی کے بارے میں کی جا رہی ہے, کیوں ہم اس کو آگے پھیلائیں, کیونکہ یہ غیبت میں بھی آتا ہے نا کہ آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں. تو ایز اے مسلم آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم کوئی غلط بات کسی کے بارے میں نہ کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اب ویکسین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ویکسین کی اہمیت کیا ہے, اور انسانی تاریخ میں جب سے ویکسین جو ہے استعمال ہونے میں آئی ہے تو اس کے کتنے بینیفٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے. اگر ہم جنرلی بات کریں پہلے تو پھر ہم کورونا ویکسین پہ بات کریں گے. دیکھیے ویکسین جو ہے نا, اس کی سب سے بڑی اگر ہم لیونگ ایگزامپل اپنے ملک میں دینا چاہیں, اسمال پاکس, بالکل چیچک, ہمارے سے 2 نسل پہلے 90% لوگوں کے چہرے پہ, ہاتھ پہ, منہ پہ بڑے بڑے داغ ہوتے تھے. جی بالکل. اس کے چکن پاکس آیا, چھوٹے نشان مجھے بھی, مطلب میرے میں بھی چکن پاکس تھا, کالی کھانسی بہت عام تھی بیماری بچوں میں, پلیگ, جی بالکل. کہاں گئی تمام چیزیں؟ تو یہ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے میں ایک ہی چیز ہے, وہ ویکسینیشن. صحیح ہے. پولیو ہماری بدقسمتی ہے, وہ یہی نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے ہم ان چند ملکوں میں ہیں جہاں پہ اسٹل ابھی پولیو موجود, اور باوجود اس کے کہ ہمارا EPI پروگرام دنیا کے لیے اگزامپل ہے. جی, ہماری BCG اور سارے ویکسین تو میجورٹی کو لگ جاتے ہیں. پولیو میں ہم نے پھیلا دیا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں پولیو ہمارے ملک سے ابھی تک نہیں گیا, پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے. بالکل. تو یہ تو ثبوت ہے. اور ابھی بھی ہمیں باہر ٹریول کرنا پڑے تو ہمیں ایک پولیو کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. تو یہ حقیقت تو ہے کہ ویکسین نے اپنی افادیت ثابت کی. اب دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس پہ سب سے زیادہ اعتراض اس ویکسین پہ لوگ جو کرتے ہیں وہ ڈیوریشن آف ڈیولپمنٹ آف دا ویکسین ہے. ٹھیک. دنیا میں اب تک کی تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ویکسین اتنی جلدی ڈیولپ نہیں ہوا. 40 سال 20, اب ایڈز کو دیکھ لیں, تازہ ایگزامپل ہے, ابھی تک اس کا ویکسین نہیں آیا ہے. بالکل. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں ایسا ہو, چونکہ یہ تو پوری دنیا کی زندگی اور موت کا سوال تھا. جی. اور آلریڈی mRNA ویکسین پہ ریسرچ ہو رہی تھی. ہم گنتے ہیں وہاں سے جب یہ آیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس سے کافی پہلے دنیا اس پہ آلریڈی ریسرچ کر رہی تھی. اس ریسرچ کو امیجیٹلی امپلیمنٹ کیا گیا. آئی ایگری کہ جو ان کے ٹوٹل جتنے اسٹڈی جتنے لوگوں پہ ہونا چاہیے ویکسین کا, اس پہ نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم اس کا انتظار کرتے تو شاید کروڑوں لوگوں کی موت ہو جاتی. بالکل, جس انٹینسٹی سے یہ بڑھ رہا تھا. تو اس لیے یہ کیا گیا. اب جو انفیکٹ جو اس کا آ رہا ہے رزلٹ وہ یہ ہے کہ ویکسین لگا. ویکسین کے کسی بھی دوا کے 2 ہوتے ہیں, ایک شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ یا امیجیٹ سائیڈ ایفیکٹس, ایک لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس. ٹھیک. اچھا, اگر ویکسین کے شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ 1-2 مہینے میں نہیں ہوئے ہیں تو چانسز ہیں کہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تمام ویکسین کی جتنی بھی ریسرچ ہوئی وہ 3 مہینے سے کم کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک وہ فیز گزرا, اور اس کے بعد کروڑوں لوگوں کو لگے ہوئے ویکسین کو مہینے زیادہ ہو گئے. میں ذاتی طور پہ اپنی مثال دوں, اپنی فیملی کی مثال دوں, مجھے ویکسین لگے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے مجھے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. میری مسز کو لگا ہے, میری بیٹی کو لگا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی فیملی کا, اپنے ان تمام پیشنٹس کا جن کو میں نے ویکسینیشن کے لیے ریکویسٹ کیا کروایا, اپنے تمام رشتہ داروں کا, میں نے کسی میں بھی کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا. صحیح. صحیح.
اچھا میں سامعین محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت نہ صرف آپ ریڈیو پہ براہ راست سن رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ، بلکہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہو رہا ہے. آپ ویڈیو فارمیٹ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. رفا FM 102.2 کے فیس بک پہ یہ پروگرام اس وقت لائیو دیکھا جا سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کورونا کے حوالے سے بات کریں تو ابھی موجودہ کیا صورتحال ہے، کیا لیٹسٹ فگرز؟ الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا ہے. حکومت نے جو اقدامات لیے اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں اور بہت بہتر ہو گیا ہے. ہم پہلی بار ہم 6000 پہ پہنچے تھے جی، اس بار ہم تقریباً 5-5.5 پہ پہنچ گئے تھے اور اس بار جو انفیکشن ریٹ تھا وہ پہلی بار سے بھی زیادہ تھا. ٹھیک. اور مورٹیلٹی بھی کافی ہائی ہونے لگی تھی. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ ٹرینڈ بہت نیچے کی طرف ہے. پنجاب میں تو 3.5% انفیکٹیوٹی ہو گئی، سندھ میں تھوڑی زیادہ ہے، 12 پوائنٹ سمتھنگ ہے، 10 سے پلس ہے. انشاءاللہ وہاں بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرا ہمیشہ سے آپ کو یاد ہے ہم بہت سارے پروگرام کرتے رہے. جب یہ 300 پہ بند ہوا تھا جب بھی میں نے اپنا کنسرن شو کیا تھا کہ شاید تھوڑی دیر اور ہم انتظار کر لیں. جب اس سے لاسٹ ٹائم 1250 پہ بند کیا گیا تھا اور سب کچھ کھول دیا گیا تھا تو اس وقت بھی کنسرن ریز کیا تھا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا ارلی کھول رہے ہیں کیونکہ ہم 2000 پلس میں ہیں. بالکل. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کو بے شک کھولیں لیکن کیا ہم اس کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک بات تو ہے کہ آپ ہمیشہ میں کہتا ہوں ہاف گلاس فل دیکھنے کی عادت ڈالیں. جی. اس گورنمنٹ نے بہت سارے اور اسپیشلی آرمی نے NCOC میں ان کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے، بہت پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں. ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اور اللہ کی خاص مہربانی ہمارے ساتھ شامل رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں ابھی اس حوالے سے جو کچھ نئے SOPs بنائے گئے ہیں اور یہاں تک کہا گیا کہ خاص طور پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے چونکہ بہت عرصے سے بند تھے، آن لائن پہ تھے، اور یہی ہمارا اپنی آبزرویشن بھی ڈاکٹر صاحب یہی رہی ہے، ایکسپیرینس بھی یہی رہا کہ ہمارے کنڈیشن میں آن لائن کوئی افیکٹو نہیں رہا اس طرح سے. تو اب کلاسز دوبارہ شروع ہو رہی ہیں، پیپرز بچوں کے بھی آنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیچرز کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ویکسینیشن کرائیں، اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے باقی ادارے بھی اپنے اپنے امپلائیز کو یہ جو نا ریسٹرکٹ کر دیں کہ آپ نے لازمی ویکسین کروانی ہے. تو اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دورس نتائج جو ہمیں سامنے ملیں گے؟ سرٹینلی یس. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچر تو پوری یونیورسٹی میں 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 500 ہوں گے، اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں. تو اب اسٹوڈنٹس میں وہ اسٹوڈنٹ جو الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ 19 ایئرس پلس کو انہوں نے کھول دیا ہے. جی. اور میرے خیال میں اس میں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو 19 ایئرس پلس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرائرٹی ڈال دیں. بالکل. تاکہ اسٹوڈنٹس جو کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی جگہ جا رہے ہیں وہ تو 100% ہو جائیں، ٹیچرز بھی ہو جائیں، اسٹوڈنٹس بھی ہو جائیں، تو یہ تو سیف ہو جائے گا الحمدللہ. اچھا، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی اعزاز حاصل ہے کہ وی ہیو پائنیئرڈ. ہم نے پلاننگ جو ہے وہ اس میں کی. ابھی بھی ہماری میٹنگ اسی پہ چل رہی ہے کہ جو ہم کھول رہے ہیں تو اس کو کس طرح مینیج کریں. یہ نہیں کہ بس ہم صرف کھول دینا ہے، جی. اس کو ہم کس طرح مینیج کریں گے، اسٹوڈنٹس کو کس طرح مینیج کریں گے. تو ہماری اسکریننگ سسٹم کافی ہم نے اس کو پہلے بھی اچھی ہے اور بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسٹوڈنٹس، دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کورونا ایک حکومت کی صرف جنگ نہیں ہے، بالکل یہ کمیونٹی کی جنگ ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی حکومت کورونا کو 100% کنٹرول نہیں کر پائی اور نہ کر سکتی ہے. وسائل لامحدود کہیں بھی نہیں ہے. تو اس میں بڑی سادہ سی بات ہے. اگر ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو ایگزامپل پہلے بھی دیتا رہا ہوں کہ جب میں 1965 میں چھوٹا سا بچہ تھا تو جب جنگ ہوئی تھی تو پوری قوم جو ہے وہ حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اور ہر علاقے میں، محلے میں، گلی میں ایک راتوں کو پہرے دینے کے لیے وہ بنا دیا گیا تھا. میں چھوٹا سا بچہ ہوا اپنے سے بڑے قد کی لاٹھی لے کے پھر رہا ہوتا تھا. اسی طرح کیوں نہیں ہم اپنے ہر گلی میں ایک کمیٹی بنائیں جس میں وہاں کے جو سینئر حضرات ہوں، جن کا بس تھوڑا وقت ہو چیزوں کو دیکھنے کا، وہ شامل ہوں. چھوٹی سی کنٹریبیوشن لے کر کے ہم ماسکس لوگوں کو پرووائڈ کریں،
ہم ہینڈ سینیٹائزرس اپنے گلی کے اینڈ میں رکھ لیں کہ یہاں سے آپ ہینڈ سینیٹائز کر لیں, اور ہم یہ انشور کریں کہ ہمارے گلی میں جتنے لوگ ویکسینیشن کے انٹائٹلڈ ہیں, اسپیشلی ہائی رسک گروپ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں, جی, اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کووڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیسے مدد کریں, کیونکہ کووڈ میں سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے, میں خود بھی سفر کیا ہے, میری پوری فیملی کو کووڈ ہوا, اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہمیں تنہائی کا احساس تھا. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے. صحیح, بالکل. ہمیں ایک گلاس پانی کے لیے بھی کوئی دینے کا روادار نہیں ہے. تو یہ جو تکلیف ہے نا, یہ کووڈ سے زیادہ تکلیف دہ ہے. بالکل ایسے. اور کیا اس رویے میں کچھ اب تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے لوگوں نے لائٹ لیا ہے؟ بہت زیادہ اس وقت وہ فیئر بھی تھا, جی پتہ نہیں یہ ہو جائے گا. آئی نو, بٹ اسٹل آئی تھنک جو ہمیں ایک کمیونٹی کی حیثیت سے, دیکھیے ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں, اس پیارے رسول کے پیروکار ہیں جنہوں نے پڑوسی کے حقوق اتنے رکھے تھے کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پراپرٹی میں حصے دار, تو ہم اپنے 40 گھروں کے ذمہ دار ہیں. بالکل ایسے. اور ہم اپنے گھر کے کیا, اوپر جو رہتا ہے وہ نیچے والے کو نہیں پوچھتا, نیچے جو رہتا ہے اوپر والے کو نہیں پوچھتا. کووڈ ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کے گھر میں بھی کسی کو کووڈ ہوا ہے تو اس کو آئسولیٹ کریں, اس کو سپریٹ نہ کریں. بالکل. آپ اس کے پاس جائیں, آپ ماسک پہن کے جائیں, آپ اپنے ٹھیک سے جائیں, اس سے ڈسٹینس رکھیں, اور اس کے کمرے کو وینٹیلیٹڈ رکھیں. آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو سائیکولوجیکل پریشر اس کی امیونٹی کو کم کرے گا. بالکل. اور وہ اس کی بیماری کو بڑھائے گا, کیونکہ کورونا کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. یہ امیونٹی کو ریز کرنا ہی اس سے جنگ ہے. تو امیونٹی سائیکولوجی از ویری ویل نون کہ اگر کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اسٹیمولیٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک. میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ ہم لوگوں کو جب کورونا ہوا, مجھے میری مسز, ہم دونوں کو بڑا سیویئر ہوا, ہماری بیٹیوں کو بہت ہلکا ہوا. آپ یقین کریں ان بیٹیوں نے ہمیں اتنا سائیکولوجیکلی اپلفٹ کر کے رکھا کہ وہ ہمارے لیے چیزیں لا رہی ہیں, ہمارے کھانا دے رہی ہیں, ہمارے مطلب ہر چیز وہ کر رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم تو ڈپریشن میں چلے جاتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کو ایز اے کمیونٹی پرابلم لینا چاہیے, اور یہ ہماری جنگ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو. حکومت سٹنلی جو اپنے پارٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ میری ڈسکشن, چونکہ میں بہت سارے سرکلز میں انٹرنیشنلی دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو ہماری جو ویکسینیشن کا جو طریقہ کار بنا ہے, جس طرح ویکسینیشن لوگوں کو دیا جا رہا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. صحیح. آپ یقین کیجئے کہ ڈیولپ ورلڈ میں بھی اتنی آسانی سے ویکسین نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے. اتنا اچھا انتظام ان اسپتالوں میں, جن اسپتالوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہاں تو جائے بندہ تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن جہاں ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا میں ایک انڈر ڈیولپنگ ورلڈ میں ہوں. یہ تو کسی بھی ٹاپ کلاس کی دنیا کے اس میں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی ویکسینیشن کی اپریشیشن کا پروسیس ہے, اس کو دینے کا پروسیس ہے, اور بڑا یوزر فرینڈلی ماحول ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ ٹیکنیکل باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ویکسین کی جو دونوں ڈوز ہیں وہ ایک ہی کمپنی کی ہونا ضروری ہیں؟ یعنی پہلی ڈوز اگر سائنو فارم ہو تو کیا دوسری ڈوز سائنو ویک کی ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ دیکھیے آئیڈیلی جو رول ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو جو پہلی لگے وہی لگے. اور ابھی جو ہمارا سسٹم ہے یہ اگین ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے. جب آپ رجسٹر کراتے ہیں تو آپ کے اس آئی ڈی کارڈ نمبر کے اگینسٹ 2 وائل بک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو. سیم کمپنی کے. تو آپ کو تو یہاں یہ چانس نہیں ہے کہ آپ کو وہ لگے گا دوسرا. یہ بھی ایک افواہ بہت لوگ پھیلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو نہیں سکتا. ویسے انسانی غلطی کو تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. لیکن خدا نخواستہ کسی, اچھا ویکسین 2 ٹائپ کے ہیں. ایک ہم میسنجر آر این اے ویکسین کہتے ہیں, ایک ہے جس میں وائرس ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خدا نخواستہ چینج کرنا بھی ہو تو اسی ٹائپ کے ویکسین سے کریں گے. جیسے کہ اگر آپ کا ویکسین ہے جس میں وائرس ہے تو دوسرا جو ویکسین جس میں وائرس ہے اس سے تو شاید انٹرچینج کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایم آر این اے ویکسین کو وائرس ویکسین سے نہیں کر سکتے. صحیح صحیح. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پہلی اور دوسری ڈوز کی کیا اس میں ہے
کچھ گیپ کے ساتھ دوسری ڈوز لگتی ہے، بلکہ اب سننے میں آیا کہ ایک ڈوز والی ویکسینز بھی اویلیبل ہیں، اور شاید جو پاکستان بنا رہا ہے ویکسین وہ بھی سنگل ڈوز ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ڈوزیج کا کیا ہے؟ ڈوزیج کا اگر مطلب وہ آپ کو سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ 20 دن یا 22 دن کے بعد آپ سیکنڈ ڈوز لگائیں، تو اگر کچھ دن اوپر گزر جاتے ہیں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کامنسٹ سوال ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے کا ایک سوال میں بتا دوں آپ کو. سب سے پہلے جو سوال آتا ہے اور مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے، چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کورونا کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، یونیورسٹی میں بھی کوشش کر رہا ہوں، کہ میرا تاریخ آیا تھا 15 تاریخ جی، لیکن 15 تاریخ کو تو میرے بچے کی شادی ہے یا مجھے کہیں سفر کرنا لازمی ہے. ٹھیک. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے لفظ استعمال کیا کہ ہمارا سسٹم بڑا یوزر فرینڈلی ہے. جی. اگر آپ 15 کے بجائے 25 کو بھی جائیں گے تو آپ کو لگ جائے گا. صحیح. لیکن ہاں، اس کے دوسرا سوال جو ہے 3 ہفتے کے بعد جو لگنا ہے اس ڈیٹ پہ آپ کو پہنچنا چاہیے آئیڈیلی، کیونکہ اس میں بہتری ہے، وہ سائنٹیفک طریقے سے سوچا گیا ہے. لیکن اگین قیامت نہیں آتی. صحیح ہے. اگر آپ 1 ہفتہ بھی ڈیلے کر دیں گے تو قیامت نہیں آئے گی، لیکن بہت بڑا ڈیلے، زیادہ ڈیلے مہینوں میں نہ کرتے ہیں اس معاملے کو. بالکل صحیح. اب آپ کا اگر 15 تاریخ کو آیا ہے 2-4 دن از اوکے. ہاں، اپ ٹو 1 ویک از فائن. ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن اگین اگر زیادہ ہو بھی گیا ہے تو چھوڑنے کے بجائے لگوا دیں. تو یہ ویکسینز کو 2 ڈوز میں کیوں تقسیم کیا گیا اب، اور 1 ڈوز والی بھی جب اویلیبل ہے تو کیا فرق کیا ہے ان کا؟ ویری گڈ، ٹیکنیکل، بہت اچھا سوال ہے. یہ موڈ آف ایکشن اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ایک کنسیڈریشن ہے، لیکن جو کامن سینس پریویلس. پہلے والے ڈوز سے آپ کی باڈی کو سینسیٹائز کیا جاتا ہے اور اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں. صحیح. ایک لیول تک آتی ہیں. اسی لیے ایک اور بہت بڑا اسکیئر کریٹ ہوتا ہے. آپ نے انجیکشن لگایا، چوتھے دن پہنچ گیا، آپ نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کراؤ، اینٹی باڈی 0. اچھا، اینٹی باڈی 0 ہو سکتا ہے، دوسرے ویکسین کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اگر آپ نے mRNA ویکسین لگایا ہوا ہے. اچھا، ٹھیک. کیونکہ یہ جو اینٹی باڈیز جو اب عام ملتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتی ہیں، یہ نیچرل انفیکشن یا وائرس کے ایکسپوجر کے نتیجے میں جو اینٹی باڈی اس کو دیکھتا ہے. صحیح ہے. یا ان ویکسینز کو جس میں وائرس ہے اس کو دیکھتا ہے، mRNA میں نہیں دیکھتا. تو لہٰذا پہلا ویکسین لگانے کے، اسی لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں فلی ویکسینیٹڈ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا ڈوز لگنے کے 2 ہفتے بعد آپ خود کو فلی ویکسینیٹڈ کہہ سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کی پروٹیکشن وہاں سے. تو آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن. پہلے بار میں آپ کا ایک لیول بنا، دوسرا جو ڈوز لگے اس کو بوسٹر ڈوز کہتے ہیں. وہ آپ کا امیونٹی بہت ملٹیپلائی کر دے گا. اور جب خدا نخواستہ کوئی وائرس آپ سے آئے گا دوبارہ، تو اس وقت پھر یہ ایک دم سے اینٹی باڈیز زیادہ پروڈیوس کرے گا اور وائرس سے فائٹ آؤٹ کرے گا. صحیح. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ بخار کی حالت میں کیا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بخار اگر آپ کو ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے. بخار کوئی بیماری تو نہیں ہے. بخار تو ایک علامت ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہے، خدا نخواستہ کوئی کینسر ہے، خدا نخواستہ کوئی ایمیونولوجیکل پرابلمس ہیں. تو اس صورت میں کوئی سمجھداری نہیں لگانے کی. لیکن ویکسینیشن کے بعد بخار آنا ایک نارمل بات ہے. ٹھیک ہے. میں بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک پیراسٹامول کی ایک ٹیبلٹ لے لیجیے، دیٹس آل. صحیح. 2 ٹیبلٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. جسم میں درد ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی سی الرجی جیسی فیلنگ ہوتی ہے، کوئی گھبرانے. لیکن جب تک بخار ہے اس وقت تک سٹے کرنا چاہیے، آپ کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. بالکل نہیں لگانا چاہیے. اچھا، صحیح ہے. کیونکہ آپ رسک لے رہے ہیں نا. جی جی. آپ باڈی میں وائرس انٹروڈیوس کر رہے ہیں یا mRNA انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی میں چینجز لائے گا. اور آلریڈی آپ کی باڈی امیونو کمپرومائزڈ ہے بیکاز آف فیور. اور مطلب آپ کی امیونٹی تو اچھی تو نہیں ہوگی، نارمل تو نہیں ہوگی. تو آپ کیوں رسک لیں؟ آپ اگر 4 دن ویٹ کر لیں، ہفتہ دن ویٹ کر لیں، کوئی قیامت نہیں آنی. صحیح ہے. ضرور ویٹ کر کے لگائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ کورونا کی جو بھی کنڈیشن رہی ہے، اس میں جو ایک ایج گروپ بہت سیف رہا، بہت کم کیجولیٹیز ہوئیں، وہ بچوں کا ایج گروپ ہے. ایسے ہی. تو بچوں کے لیے ویکسین جو ہے یہ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اچھا، پہلی بار جب شروع میں جو وائرس شروع ہوا تھا کورونا، تو ہم سمجھتے تھے بچوں کو تو ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنا کم. لیکن ہاں، کم ان کو انفیکشن ہوا. لیکن اس بار جو ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹا ہے، شاید چونکہ زیادہ ہوا تو بچوں میں بھی کیسز ہوئے ہیں، جوانوں میں بھی کافی کیسز ہوئے ہیں. جی. اب بچوں کو ویکسین لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، اس پہ تو بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے. اس وقت بچوں کو ویکسین اس لیے نہیں لگایا جا رہا ہے
کہ انف ایویڈنس نہیں ہے ہوں کہ ہم بچوں کو سیفلی لگا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ود ان اے شارٹ ٹائم بچوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گا، مے بی ان اے ایئر اور 6 months، کیونکہ آپ ایک اتنی بڑی آبادی کے سیگمنٹ کو وداؤٹ ویکسین تو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے نا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اور امید میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بچوں کے لیے بھی ویکسین ہو جائے گا. صحیح ہے. نعیم شاہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سعودی عرب سے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں پہلے لوگوں نے بہت ڈرایا تھا، مگر پھر یہ ہے کہ میں نے دونوں ویکسینز لگوا لی ہیں. تو لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویکسین لگائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ موت ہی زندگی کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت بہت شکریہ نعیم شاہ صاحب. اچھا، اس میں ان کے اس جملے پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم خوفزدہ ہیں کہ ویکسین سے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. جی، کیا کورونا ہونے کے نتیجے میں تکالیف ہوتی ہیں اس سے زیادہ اب تک سائیڈ افیکٹ سنا ہے آپ نے؟ نو. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو تو ہر چیز کا نفع نقصان تولنا ہوتا ہے. بالکل. اگر نفع زیادہ ہے نقصان کم ہے تو ٹیک دا رسک. اٹ از اے کیلکولیٹڈ رسک جو آپ کو لینا چاہیے. تو میں ان کی بات سے فلی ایگری کروں گا، اور بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک اینڈ یوزر کی حیثیت سے اس بندے کے جس نے لگایا اور اس نے اس کو شیئر کیا. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ویکسین لگانے میں میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ زیرو سائیڈ افیکٹ ہے، لیکن اس کی جو تکالیف سائیڈ افیکٹس کی ہیں وہ کورونا ہونے کی میں اس سے گزرا ہوں. یقین کیجئے مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری دوسری سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو یہ اس تکلیف کا کوئی مقابلہ نہیں. جن لوگوں کو درد ہوتا ہے جسم میں، جن کو ہوا ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے آپ کو پتھروں سے مارے کہ وہ درد ختم ہو جائے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جب تشریف لائے پروگرام کے لیے آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا، حالانکہ آپ نے 3 مہینے پہلے ویکسین لگوا لی. جی. تو کیا ویکسین لگوانے کے بعد بھی ماسک پہننا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں بات یہ ہے کہ توکل اونٹ کا پیر باندھ کے کرتے ہیں، کھول کے نہیں. صحیح. بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ یس، چانسز آف گیٹنگ انفیکٹڈ ٹو اے ویکسینیٹڈ پرسن، جس کو ویکسین لگا اس کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. اور ہم بلا وجہ کیوں مصیبت کو دعوت دیں؟ اگر ہم اس کو ماسک کو پہن لیتے ہیں اور ہم 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھ لیتے ہیں تو اس میں کون سی قیامت آ رہی ہے؟ ہم unnecessary رسک نہ لیں. دس از این ایگزامپل آف ناٹ ٹیکنگ رسک. حالانکہ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. وہاں ماسک کی پابندی بہت جگہ ختم ہو گئی ہے. اچھا. ایک بہت بڑے ہاسپٹل نے اپنے ہاسپٹل میں ماسک پہنے بغیر داخلے کی اجازت دے دی ہے. اچھا. سوائے ان ایریاز کے جہاں وہ پیشنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، جہاں پیشنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. باقی کوریڈورس میں ان کو اب کوئی ماسک کے بغیر نہیں کہے گا کہ چلو نکلو جی، یو ڈونٹ ہیو ماسک، یو کین ناٹ انٹر دا ہاسپٹل ود ماسک. لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا ڈرا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے. گو کہ یہ ماسک وائرس کو 100% نہیں روکتا. بالکل. یہ ماسک اگر آپ گیلا رکھیں گے تو اس میں فنگس کے گرو ہونے کے چانسز ہیں. تو ماسک پہننا صرف نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو گیلا ہونے کے بعد یوز نہیں کرنا. اگر آپ کی دیکھیے بار بار آپ بات کریں گے یا چھینکیں گے، فار ایگزامپل چھینک آ گیا، یہ گیلا ہو گیا، تو اب اس کو آپ رکھیں گے، استعمال چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر ایک لیئر ہے، اس کے اندر فنگس گرو ہو جائے گا. اور یہ جو اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں گیلا کرنے کے بعد، جی یہ وہی ہے. اچھا. جی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس ماسک کے اندر کچھ ہے، یا آپ کے یہ ماسک کے پراپر نہ کیئر کرنے کی وجہ اس میں ہیومیڈیٹی آپ کسی کپڑے میں ڈال دیں، چھوڑ دیں ایسے، اس میں تو کچھ میگٹ بھی گرو ہو سکتے ہیں، اس میں جرمز بھی گرو ہو سکتے ہیں. تو اس کی حفاظت کر کے پراپر طریقے سے، نہیں آپ کو گندا ہو گیا تو اس کو پھینک دینا ہے، اگر گیلا ہو گیا تو اس کو سکھا کے استعمال نہیں کرنا، پھینک دینا ہے. کیونکہ یہ اتنی ایکسپینسو چیز نہیں ہے جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہو. 190 روپے کا ڈبہ ہے، پورا ڈبہ ہے، 50 کا 4 روپے کی ایک چیز ہے. شروع میں مہنگی تھا، اب تو بہت ہی آسان دستیاب ہے. اگر 4 روپے کا ایک ماسک اپنے لیے دن بھر میں چلے 2 دن استعمال کر لیں آپ، تو نہیں کریں تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت کرے. صحیح بات.
اللہ پہ صرف یقین کرنا، توکل کرنا بغیر اونٹ کا پیر باندھے ہوئے مناسب نہیں ہے۔ ابھی تو وہ چالان بھی سنا شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی تھوڑے سے یہ جو ٹریفک والے ہیں نا، ان کو بھی دی گئی اجازت کہ آپ چالان کر سکتے ہیں اگر کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ڈرائیو کرتے ہوئے، یا خاص طور پہ موٹر بائکس کے اوپر بالکل چیک کر رہے ہیں۔ نہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ اسٹک اور کیرٹ دونوں کی ذرا کمبینیشن ضروری ہوتا ہے۔ یہی نہیں، پوری دنیا میں آپ یقین جانیے، آپ ایون امریکہ میں ان جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، ذرا پیریفری میں چلے جائیں تو وہاں بھی لا قانونیت ہے۔ سعودی عرب جہاں کے اتنا سخت قانون، آپ ڈیزرٹ میں چلے جائیں، میں اپنی آنکھوں سے، میں وہاں میڈیکل ڈائریکٹر تھا تو میرے پاس ڈیزرٹ کی ڈسپینسریز تھی، تو جب میں جہاں راؤنڈ پہ جاتا تھا تو وہاں میں نے خواتین کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ یہ شہروں میں جرم تھا۔ بالکل، وہ بھی لیکن میں آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2006 کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان بنیادی طور پہ، آپ دیکھیں نا امریکہ کے ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ایک رات لائٹ چلی گئی تھی، پورا شہر لٹ گیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم انسان بنیادی طور پہ ہر جگہ ایک ہی جیسے، یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہمارے قوانین کی اہمیت ہے، جو کہ غریب امیر سب کے لیے ایک جیسا جب ہوتا ہے نا تو وہ قانون چلتا ہے، ادروائز جب امیر کے لیے الگ غریب کے لیے الگ تو پھر وہ قانون نہیں چلتا۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ویکسین ہے، یہ کتنے عرصے تک یہ کارگر ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ایک اگین چونکہ ویکسین لگنے کا وقفہ بہت تھوڑا ہے، تو اب تک جتنی اسٹڈیز آئی ہیں فرام لانچنگ آف دا ویکسین سے پہلے ریسرچ کا اب تک ملا لیں تو یہ ہے کہ 6 منتھ تک تو اس کی اینٹی باڈیز رہتی ہیں۔ اچھا، اس کا تو بڑا کلیئر آ گیا ہے، اس کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ابھی تک 100% شیور نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد کم تو ہوتی ہیں، لیکن کیا جب وائرس ایکسپوز ہو دوبارہ بننی شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ہوتا ہے، بالکل، لیکن اگین یہ پریزمپشن ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح فلو ویکسین ہے ہر سال لگانا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاید یہ ہر سال لگانا پڑے، لیکن 6 مہینہ سال کی تو یہ پروٹیکشن دے گا۔ 6 مہینے کی تو ایویڈنس آ گئی ہے، اور جو بہت ساری ایسی ہیں جن پہ ابھی ہم 100% نہیں ریلائی کر سکتے، وہ سال تک کا تو کہتی ہیں کہ یہ ویکسین سال تک چل جائیں گی، پروٹیکشن دے دیں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کو کورونا ہو گیا اور وہ امیونٹی ان کی ڈیولپ ہوگی، ان کی اینٹی باڈیز ہو گئی، ان لوگوں کو بھی ویکسین لگوانی چاہیے؟ شور، یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ایک تو نمبر 1 آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام میں میں نے کہہ دیا کہ CDC نے کہا اینٹی باڈیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کروا کے اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ یہاں تو لوگ تشخیص اینٹی باڈیز پہ کر رہے ہوتے تھے، میرے پاس ہزاروں ایسے لوگ آئے، ڈاکٹر صاحب نے میں اینٹی باڈی کرا لیا اور نیگیٹو ہے، لہٰذا میں جو کورونا نہیں ہے، یا پازیٹیو ہو گیا لہٰذا میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا نہ، آپ کا پازیٹیو اس بات کو ثابت کرتا ہے آپ کو ڈیزیز نہیں، صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ایکسپوجر ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو ڈیزیز ہو، اور نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اینٹی باڈیز کم ہو گئی ہیں، وین ہو گئی ہوں، اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی جو بن سکی۔ تو اینٹی باڈیز کا سمجھنا کہ مجھے کورونا ہو گیا میرے اینٹی باڈی، یس، وہ آدمی اس آدمی سے جس کو کبھی کورونا نہیں ہوا کمپیریٹیولی پروٹیکٹڈ ہے، لیکن ایک کورونا جس کو ہوا ہے اس کو ویکسین لگا ہوا ہے، اور کورونا جس کو ویکسین نہیں لگا ہوا ہے تو جس کو ویکسین لگا ہوا نہیں والے سے بہتر پروٹیکٹڈ ہے۔ صحیح۔ تو پروٹیکشن کے لیئرس ہیں یہ، دیکھیں نا وہ جو ہرڈ امیونٹی ہم کہتے ہیں، صحیح، وہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے انسانوں کو کسی بھی انفیکشس ڈیزیز سے بچانے کا، کہ جناب لوگوں کو بیماریاں ہوں گی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، جو مر جائیں گے، جو بچ جائیں گے 70% تو ٹھیک ہو گیا، انفیکشن ہو گیا تو سارے، دیٹس ناٹ اے ہیومن وے۔ اور ہم ایز اے مسلم جو کہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک انسان کی ہلاکت ہمیں قرآن کہتا ہے، سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے، جس نے ایک کو بچایا، تو ہم تو اس پہ بلیو کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے تو ہر انسان بہت قیمتی ہے اور اس کی جواب دہی اس نے خود بھی دینی۔ اچھا، جو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے بھی جواب دیں اللہ کو۔ بالکل، اگر ہم فار ایگزامپل ویکسین آ گیا ہے، ہم نے نہیں لگایا، تو اس کی بھی جواب دہی اللہ بھی کرے گا کہ تمہیں میں نے جسم دیا تھا، اس کی حفاظت ہماری، تم نے کیوں نہیں لگایا ویکسین؟ بالکل، یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں، علم جو بھی آیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ کسی انسان کا میراث تو نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں لگوانا چاہیے ویکسین، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اور ایک اور بات ہے اس میں ایک اور رسپانسبلٹی ہے، آپ نے ویکسین نہیں لگایا، آپ کو کورونا ہو گیا، آپ اپنی پوری فیملی کو لگائیں گے، پورے معاشرے کو لگائیں گے، اس کے جواب کیسے دیں گے آپ؟ تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی جن کے ہم بہت پیارا جن کو کہتے ہیں، اپنی فیملی جن کو بہت پیار، ہم ان سے اگر پیار کرتے ہیں تو ویکسین تو لگانا چاہیے۔ جی،
اور ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب احتیاطی تدابیر کی بات ہو رہی ہے تو آخر میں چاہوں گا کہ اب جیسے اسکول کالجز تعلیمی ادارے کھولنے کا اناؤنس ہو گیا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ہمارا بینگ ایکڈمیشین کیا ہمارا فرض بنتا ہے اور ایک معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم بات میں پھر واپس جاؤں گا, اٹس اے کمیونٹی ڈیزیز, اٹس اے کمیونیکیبل ڈیزیز, اس کا مطلب کمیونٹی کی ڈیزیز ہے. اس کی پروٹیکشن گھر سے شروع ہوگی. بچہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی گھر سے آ رہا ہے نا, اس کے پیرنٹس کو پتہ ہے اس کو بخار ہے. بالکل. اس کو اگر وہ آئسولیٹ نہیں کرتے, اس کو اگر وہ اسکول یا کالج بھیج دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی جواب دہی ہے. ایک میں بچہ تو شاید اس کو نہ سمجھے, میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے, مجھے کھانسی ہو رہا ہے, اور مجھے اویئرنیس دی گئی ہے, سب کو پتا ہے کہ کورونا کی علامات ہو سکتی ہیں, 100% ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈائریا مجھے اچانک شدید ہو گیا, یہ کورونا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہو, لیکن جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ مجھے کورونا نہیں, مجھے کوئی حق نہیں ہوتا کہ میں یونیورسٹی آ جاؤں. یہ تو ہو گیا کمیونٹی کا. اب یونیورسٹی کا کیا فرض ہے, جو کہ ہم نے ریفائن ٹیسٹ یونیورسٹی میں 100% امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ہم اسکرین کریں گے, ٹیمپریچر لیں گے, اگر ٹیمپریچر اس کو ہے ہم اس کو یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم کہیں گے آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ہاسپٹل سے وہاں چلے جائیے یا جس ہاسپٹل میں چاہے چلے جائیے, اپنا کورونا کا ٹیسٹ کرا لیجئے اور آپ آئیے. ٹھیک. ہاسٹلس میں ہم کسی کو بھی ہاسٹل میں نہیں آنے دیں گے جب تک وہ کورونا نیگیٹو کا رپورٹ نہ لائے. ٹھیک. آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ سے کورونا کا نیگیٹو کا رپورٹ لیں ان کو آنے دینے سے پہلے, لیکن یہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو ایٹ لیسٹ ہم بہت ہی اسٹرکٹ اسکریننگ کریں, اور جب وہ اندر آ جائے تو اس کے پاس ہینڈ واشنگ کا انتظام ہونا چاہیے. ہر جگہ پوسٹرس لگے ہونے چاہیے کہ آپ کو یونیورسٹی میں جگہ جگہ نظر آتے ہوں گے کہ آپ قریب نہ آ جائیں, مصافحہ نہ کریں, اور آپ معانقہ نہ کریں, لوگوں گلے نہ لگائیں. آپ جو ہم چیئرس جو ہیں وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں, ڈسٹینس کر دیں. ہم اپنے یونیورسٹی کے 3 ہم سیکشنز کر دیں, ایک مارننگ 4 گھنٹے کا ہو, آفٹرنون ہو, ایوننگ ہو, جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کر کے ہم پھر اساتذہ کی ویکسینیشن ہو گئی ہے. بالکل. جو لوگ انٹائٹلڈ ہیں یونیورسٹی میں تو سارے انٹائٹلڈ ہیں, 19+ ہیں. اور اگین آئی ول ریکویسٹ گورنمنٹ کہ ان کو پرائرٹائز کر دیا جائے, کہ اسٹوڈنٹس کو مینڈیٹری لگایا جائے, اور ایک پیریڈ دیا جائے کہ اس درمیان تمہیں لگانا ہے, جو نہیں لگائے اس کو اسٹوڈنٹ ہم کو انٹر ہونے ہی نہ دیں. صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہم کریں گے, اور اگین جب تک ہم اس کو اپنی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے, دنیا کی کوئی حکومت اس کو نہیں امپلیمنٹ کرا سکتی. بالکل ایسا ہی. یہ ہمارا فرض ہے, اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ قریب تو نہیں بیٹھ رہے, ماسک کے بغیر تو نہیں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کلاس سے نکلتے وقت ہینڈ واشنگ کی یا نہیں کی. یونیورسٹی یا کالج انتظامیہ کوئی بھی اس کا فرض ہے کہ جتنے بھی ہینڈلز ہیں اس کو ڈیسینیٹائز کریں, جتنے ٹیبلز ہیں جب ایک بیچ چلا جائے تو وہ کرسیوں کو ڈیسینیٹائز کریں. تو بڑے سادہ چیزیں ہیں, کووڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. صحیح. بہت سادہ چیزیں ہیں. اپنی وہ کلورین کے آپ سمپل سستے ٹیبلٹ ہوتے ہیں, ڈالیں پانی میں اور پورے اپنی سرفیسز کو کلین کر دیں. آپ ایون کلورینیٹ واٹر رکھ دیں جو کہ لوگ اپنے ہاتھ اس سے صاف کر لیں اگر آپ قیمتی. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ, کورونا میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے محسوس کیا ہے, کورونا بہت اوور ٹریٹڈ ہو گیا ہے. صحیح. آپ یقین کیجئے لوگوں کو ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بائیوٹک مہینہ کھلایا گیا ہے. بالکل. پین کلر مہینے دیے جا رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو اوور ٹریٹمنٹ از مور ڈینجرس دین نو ٹریٹمنٹ. بلکہ نو ٹریٹمنٹ میں شاید وہ بندہ اپنی امیونٹی سے چیزوں کو ٹھیک کر لے گا. اوور ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں جو اس کے لیور کے افیکٹ ہو رہا ہے, جو اس کی کڈنی پہ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ کبھی پرماننٹلی ہو جائے گا. صحیح. تو نہ ہمیں انڈر ٹریٹ کرنا چاہیے, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی 100% علاج نہیں ہے. اس کا علاج اچھی غذا, آئسولیشن, پراپر کلین انوائرمنٹ یہ ہے, اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے, اگر بیماری دیتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے, اور اپنے بندوں کو اس کو بہت اپنے بندوں سے اس کو پیار ہے, لہٰذا وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں پڑنے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ تشریف لانے کے لیے. بہت میں شکریہ. آج چونکہ ٹرانسمیشن لائیو تھی, پورا دن رہی, صبح 9 بجے سے, ماشاءاللہ, تو ایک مضمون میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. محمد آصف احسان ہے, آخری مارکا کے نام سے انہوں نے یہ چھپا ہے, یہ
ایک میگزین میں. ماشاءاللہ وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, تو اس کا کانٹینٹ میں کچھ اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کر چکا بھی ہے. چونکہ پروگرام ختم ہونے میں 5 منٹ ہے تو کچھ باقی ہے, تو آپ کی اجازت سے جی پلیز. تو وہ مزید لکھتے ہیں جی محمد آصف احسان صاحب کے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, یہ رسوائے زمانہ جو دشمن اسلام تھے نا, ابو جہل ان کے بیٹے تھے, اور اسلام کے ابتدائی دور میں باپ کی طرح اکرمہ بھی اہل ایمان کی جان کے دشمن تھے, اور غزوہ بدر, احد اور خندق میں اکرمہ کی تلوار جو ہے یہ کفار اور مشرکین کی طرف سے بے نام تھی, اور آپ عرب کے مانے ہوئے جنگ آور سالار تھے. چنانچہ اکرمہ نے مسلمانوں کو ذکر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حبشہ کی طرف رائے فرار اختیار کی. یعنی کہ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ پہ, بلکہ یہ حبشہ کی طرف فرار ہو گئے تھے. تو تہامہ سے سمندری سفر شروع کیا, راستے میں کشتی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی, تو سب بولے کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارو. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر پانی میں مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں تو خشکی میں بھی تنہا اس کی عبادت کرنی چاہیے, اور یہی بات جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. چنانچہ میں نے عہد کیا کہ اگر اس طوفان سے میں صحیح سالم بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو آپ حبشہ سے واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا, اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر اسلام کی بے لوث مخلص سپاہی کی حیثیت سے جو ہے وہ میدان جہاد میں لڑتے رہے, اور مارکہ یرموک میں گھمسان کا رن پڑا. 70 سے زیادہ زخم کھانے کے بعد اکرمہ گھوڑے سے گر گئے. حارث بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی زخموں سے چور آپ کے ساتھ تھے. خون میں لت پت حارث کے پاس ایک شخص پانی کی چھاگل لے کر پہنچا. حارث نے کہا کہ پہلے اکرمہ کو پلاؤ. وہ شخص اکرمہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ پہلے عیاش کو دو. وہ شخص عیاش کے پاس پہنچا تو اس کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. تو اکرمہ کے پاس آیا تو ان کی زندگی پر بھی شہادت کی مہر ثبت ہو چکی تھی. حارث کے پاس پہنچا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ. اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ خیر العباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی تھی جس میں ابرہہ نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمن سے مکہ پر چڑھائی کی مذموم کوشش کی تھی. ابرہہ اور اس کی قوم دین مسیح کے پیرو تھے, یعنی نصرانی تھے. تو جو صاحب تحریر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں اس وقت اہل کتاب موجود تھے جو مکہ کے مشرکین سے برصورت بہتر تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کے بجائے شرک کی اماجگاہ میں کیوں مبعوث کیا؟ میں نے ادراک کیا کہ ہدایت اور ضلالت جو ہے یہ رب کریم کے قبضہ اور تصرف میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے گمراہی اور کجروی کی دلدل میں جھونک دیتا ہے. اس کی تدبیر بے نقص ہے اور عنایات بے تھا. حضرت تبارک و تعالیٰ نے ہادی عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا تاکہ عبداللہ بن ابی قحافہ کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے پکارے, ابو عبیدہ بن الجراح کو امین الامت, اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملے, اور نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں باز صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ احد میں کہیں کہ تیر چلاؤ سعد, میرے ماں باپ تم پر قربان. مالک جل وعلا نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے ہزاروں اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو اپنی اصلاح اور درستی کا موقع دیا, اور وہ اطاعت اور فرما برداری کا تابندہ ستارہ بن کر چمکے. لیکن ابو جہل, ابو لہب, امیہ بن خلف, ولید بن مغیرہ, عاص بن وائل اور عبداللہ بن ابی نے نخوت اور خود بینی کے ساتھ اعراض کیا, اور وہ سب کفر اور شرک اور نفاق کے سڑاند میں آلودہ ہو کر مرے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری عمر کے آخری حصے میں کثرت سے عبادت کرتے تھے. رفقا نے کہا کہ اتنی محنت نہ کریں. ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ آخری مارکہ ہو تو گھوڑا پوری شدت کے ساتھ دوڑتا ہے. کیا بات. تو میرے خدا رسیدہ ہم رکاب فتاح و علیم جل شانہ آپ کو خیر اور بھلائی کا نمونہ بنائے. عہد کورونا آپ کے میدان جنگ کا کہیں آخری مارکہ نہ ہو, اس لیے بہت دھیان رکھیں. اس پیغام کے ساتھ ہی عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کو بھی اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ریڈیو پہ بھی آپ نے سنی, فیس بک پہ یہ شو لائیو گیا,
ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.